جن دنوں میں 3rd ایئر میں تھی بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ والدین میری شادی آفتاب سے کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، جو میرا کزن تھا، جبکہ میرے خیالوں میں صفدر بس چکا تھا، میرے 2 سالوں کا ہم سفر۔ قصہ یہ تھا کہ ہم اتفاق سے ایک ہی بس میں بیٹھا کرتے تھے۔ وہ بھی 3rd ایئر کا طالب علم تھا اور گاؤں سے شہر پڑھنے آیا ہوا تھا۔ شروع دنوں میں تو وہ مجھ کو کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا، پھر میرا کرایہ بھی دینے لگا۔ میں تو یوں خاموش تھی کہ دوسرے مسافر غلط نہ سمجھ لیں، لیکن وقت کے ساتھ ہماری جان پہچان بڑھنے لگی اور ہم کالج میں بات چیت بھی کرنے لگے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ جس روز وہ کالج نہ آتا یا بس میں موجود نہ ہوتا تو میں پریشان ہو جاتی۔ میں 6 بھائی بہنوں کی سب سے بڑی اور والدین کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا اور نہ کسی چیز کی کمی کا احساس ہونے دیا۔ میرے والدین زیادہ امیر نہ تھے، مگر میں جو چاہتی مل جاتا۔ ان کا بس چلتا تو سارے جہاں کی خوشیاں میرے دامن میں بھر دیتے۔ امی نے جب بتایا کہ امتحانوں کے بعد تمہاری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں تو دل پہ بجلی سی گری۔ میں کسی صورت آفتاب کی دلہن بننے کو تیار نہ تھی، کھوئی کھوئی اور اداس رہنے لگی تو امی نے محسوس کر لیا کہ میں کسی الجھن کا شکار ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ہر وقت آزردہ اور پریشان رہتی ہو؟ ہم نے تمہیں خوش کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے ہمت کر کے ان کو بتا دیا کہ آفتاب سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے بہت سمجھایا۔ آفتاب سے میری نسبت بچپن میں ٹھہرا دی گئی تھی اور ہمارے بزرگوں کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، دیکھا بھالا اور خوبصورت اور خوبصیرت، آخر اس میں کمی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ لوگ اپنے ہیں۔ یہ بات صحیح تھی کہ وہ لوگ اپنے تھے۔ میرے والد اور چچا میں بے حد پیار تھا اور چچی بھی ہم پر واری صدقے ہوئے جاتی تھیں۔ ایسا رشتہ چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی تھی، ایک ایسے اجنبی کی خاطر جس کا کوئی ٹھور ٹھکانہ عطا پتہ تک معلوم نہ تھا۔ ماں کی باتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔ مجھ کو آفتاب کبھی بھی برا نہ لگا تھا۔ وہ انجینئر بن رہا تھا، اس کا مستقبل روشن بھی تھا، گھرانہ بھی مالدار تھا، مگر برا ہو دل لگی کا۔ اپنے ان آدرشوں کا کیا کرتی جو اس وقت سنہرے خواب بن کر مجھے بھٹکا رہے تھے؟ گرچہ ان سنہرے خوابوں کی حقیقت اس زمانے میں محض سرابوں کی سی تھی، تاہم مجھے اس بات کا علم کہاں تھا کہ حقیقی زندگی میں خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ شبنم کے ان نازک قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی اڑ جاتے ہیں۔ یہ قدرت کی بات ہے، جب جدائی پڑنے والی ہو یا جدائی کی باتیں ہونے لگی ہوں تو کسی دل کو محبت دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور بڑھ بھی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جوں ہی آفتاب کے ساتھ میری شادی کے تذکرے ہونے لگے، میرے دل میں صفدر کی محبت نے شدت پکڑ لی، جیسے ہوا کے جھونکوں سے جنگل کی آگ جہنم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صفدر نے مجھے کبھی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس کی شرافت ہی تو مجھے اس کے قریب لے گئی تھی۔ پھر ان تشنہ ملاقاتوں نے ہمارے دلوں میں خوبصورت جذبوں کو جنم دے دیا۔ اب میں صفدر سے اصرار کرنے لگی کہ وہ اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آئے، جبکہ وہ کہتا وہ ابھی اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکا ہے۔ تاہم اس نے مجھے کئی بار تسلی دی کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، میں کبھی تم سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ ماں باپ تو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دوں گا، ہر حال میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں صفدر کو اپنا سمجھ کر انتظار میں دن گزارنے لگی اور گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ماں کو چچا اور چچی سے انکار کرتے ہی بنی۔ انہیں بہت دکھ ہوا، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ جب میں راضی ہی نہ تھی تو وہ اپنے بیٹے کی شادی زبردستی مجھ سے کیسے کرتے؟ آخر ان کی بھی تو خوشیوں کا سوال تھا اور میرے والدین بھی مجھے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ صفدر نے مجھ سے کہا کہ اس دن تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا جب پڑھ لکھ کر خود کسی قابل ہو جاؤں گا۔ دن، ہفتے، مہینے اسی طرح گزرتے گئے۔ صفدر کا گھر گاؤں میں تھا، وہ اپنے چچا کے پاس تعلیم حاصل کرنے شہر آیا ہوا تھا۔ اس نے کالج کی تعلیم مکمل کر لی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں بھی گریجویشن مکمل کر کے گھر بیٹھ گئی۔ آفتاب کی شادی ہو گئی۔ مجھ کو ذرا سا بھی قلق نہ ہوا، بلکہ خوشی ہوئی کہ اس کا گھر تو بس گیا، جبکہ مجھے صفدر کا انتظار تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مجھے بیانے ضرور آئے گا۔ اس دوران میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ صفدر اکثر اپنے گاؤں جاتا اور 2-3 دن بعد ہی لوٹ آتا۔ میں بھی سلائی کا کورس کرنے کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس سے باہر مل لیا کرتی۔ ایک دن اس نے کہا، طیبہ، میری بہن کی شادی ہے، اس لیے اس بار گاؤں جاؤں گا تو کچھ دن لگ جائیں گے۔ میں بولی، اگر بہت دن کے لیے جا رہے ہو تو پھر مت ہی جاؤ۔ وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، والد صاحب سے کوئی بہانہ کر دوں گا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں کتنی خود غرض ہوں، صفدر کو اس کی بہن کی شادی پر جانے سے روک رہی ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صفدر دل میں کیا خیال کرے گا؟ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بہن کی شادی ہے، تم گاؤں جاؤ، لیکن 15 دن بعد ضرور واپس آ جانا، میں بہت اداس رہوں گی، تمہارے بغیر دل نہ لگے گا۔
صفدر گاؤں چلا گیا۔ 1 ماہ گزر گیا اور وہ نہ لوٹا۔ لگتا تھا جیسے وہ واپس آنا ہی بھول گیا ہے۔ 1 2 پھر 3 مہینے گزر گئے۔ آخر کار اس کا خط آ گیا۔ لکھا تھا، پریشان مت ہونا، میری کچھ مجبوریاں تھیں تبھی جلد نہیں آ سکا، تاہم جس قدر جلد ہو سکا آنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ دن بھی آ جائے گا جب تم کو اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ میں نے تو صفدر پر اعتماد کیا تھا، پھر کیوں نہ کرتی اس کا اعتبار؟ اس کا انتظار تو اب مجھے عمر بھر کرنا تھا۔ میں اس کے انتظار میں دن رات جلتی رہی۔ اب میں تھی اور میری تنہائیاں تھیں۔ ہر روز اسے یاد کرتی، نمازیں پڑھ پڑھ کے خدا کے حضور دعا کرتی، اے اللہ وہ واپس آ جائے، اس کو اچھی نوکری مل جائے تاکہ وہ مجھے اپنانے کے قابل ہو جائے۔ امی اب بھی روز ہی پوچھتی تھیں کہ جس کی خاطر تم نے اپنے منگیتر کو چھوڑا ہے وہ ابھی تک تیرا ہاتھ مانگنے کیوں نہیں آیا؟ مجھے تو لگتا ہے وہ فراڈ ہی تھا اور اب کبھی نہیں آئے گا۔ جب وہ ایسا کہتی تو میرا دل بیٹھ جاتا۔ شاید میری دعاؤں کا اثر تھا کہ جب مایوسی کی آخری حد پر پہنچ گئی تو اچانک صفدر آ گیا۔ وہ 2 سال بعد آیا تھا اور آج بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ پہلے کی طرح ملنے لگا، ہم اکٹھے تنہائی میں بیٹھتے تھے مگر اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے، اور مجھے اس کی یہی بات پسند تھی۔ میں اس کی شرافت سے متاثر تھی، اس پر اعتماد کرتی تھی۔ اس نے بتایا ایم اے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا، نوکری نہ ملتی تھی۔ کس منہ سے تمہارے گھر رشتہ طلب کرنے آتا؟ کون کسی کو بے روزگار لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا پسند کرتا ہے؟ 2 سال تک لگاتار کوششوں میں لگا رہا، ہر جگہ درخواستیں بھجواتا رہا، گاؤں میں سیاسی اثر و رسوخ تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب کامیابی ملی، ہمارے علاقے کے MTA صاحب نے مجھ کو یہاں نوکری دلوا دی ہے۔ اسی شہر میں ملازمت محض تمہاری خاطر ڈھونڈ رہا تھا، سو مل گئی۔ اب ہماری جدائی کے دن بھی تمام ہو جائیں گے۔ میں صفدر کی باتیں سن کر خوش ہوئی، فخر محسوس کرتی تھی کہ دیکھو میری خاطر اس نے کتنا دکھ سہا ہے۔ جدائی کے دنوں کی ساری کلفت بھول جاتی۔ اب میں زیادہ دل و جان سے صفدر کو چاہنے لگی تھی۔ سہیلی کے گھر کا بہانہ کرتی اور صفدر سے جا ملتی۔ ایک دفعہ پھر میری زندگی میں بہار آ گئی تھی، لگتا تھا سارا جہان میرے لیے بنایا گیا ہو۔ یوں 4 سال گزر گئے صفدر کے ساتھ، اور اس دوران ہم کہاں کہاں نہیں گھومے پھرے۔ اس کے پاس گاڑی بھی تھی، ہم شہر سے دور نکل جاتے، خوبصورت تفریح گاہوں، پارکوں میں، ہر جگہ ہم ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ گرچہ گھریلو حالات ہمارے دگرگوں ہو گئے لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ میں اب تو پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئی تھی اور زیادہ بے خوفی کے ساتھ جانے لگی تھی۔ ماں بیچاری کہہ سن کر چپ ہو جاتی، میں ان کی بات کو خاطر میں ہی نہ لاتی۔ آخر امی نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لینا تو اس شخص کے ہاتھوں برباد ہوگی، یہ تجھے دھوکہ دے گا، پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اگر اس نے تجھ کو اپنانا ہوتا تو اتنی مدت کافی تھی، مگر اس دوران ایک بار بھی تیرا ہاتھ مانگنے نہیں آیا۔ یہ تجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا، ایسے ہی وقت گزاری کرتا رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ شادی شدہ ہے۔ میں صفدر کے پیار میں اتنی اندھی اور مست ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، جیسے میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہو۔ پہلے وہ تعلیم کا بہانہ بناتا تھا، پھر نوکری کا، اس کے بعد اب وہ گھر کا بہانہ بنا رہا تھا۔ کہتا تھا بس چند دن اور صبر کر لو، گھر مل جائے تو پھر تم کو ٹھاٹ سے اپنی دلہن بنا کر لے جاؤں گا، وہی سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ جو تمہیں آج یہ کہتے ہیں کہ میں دھوکے باز ہوں، کل وہی میری وفا پر حیرت اور مسرت کا اظہار کریں گے۔ یوں 2 سال گزر گئے، نہ گھر کا بہانہ ختم ہوا، نہ صفدر گھر آیا، نہ مجھ سے شادی کی، بلکہ شادی کے آسے ہی دیتا رہا۔ ایک دن میں اور امی شاپنگ کے سلسلے میں بازار گئے کہ اچانک میری نظر صفدر پہ پڑی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے خرید رہا تھا۔ عورت کی گود میں 2 سال کا بچہ بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ جلدی سے آگے نکل گیا۔ اس نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ اس کی ساتھی بچے کے ہمراہ بھیڑ میں اکیلی رہ گئی ہے۔ امی تو اس کو جانتی نہ تھیں، میری نظریں کیسے دھوکہ کھا سکتی تھیں؟ گھر آئی تو گمسم تھی، دل ویران سا، دماغ معوف، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ذہن اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ وہ عورت جو اس کے ہمراہ تھی اس کی بیوی ہوگی، اگر بیوی نہ تھی تو پھر کون تھی؟ اس سوال کا جواب تو صرف صفدر ہی دے سکتا تھا۔ میں صفدر سے ملی تو ذرا بھی خجل اور پریشان نہ تھا، کہنے لگا اس دن میری بھابھی میرے ساتھ تھی، اس لیے تم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دراصل ویزے کے چکر میں بھائی اسلام آباد گیا ہوا ہے، یہ لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، بھابھی نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، ان لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ غرض صفدر نے ایسی باتیں اس یقین کے ساتھ کی کہ میں کوئی مزید سوال نہ کر سکی۔ دل بھی تسلی کی خاطر ایسی باتیں تو سننا چاہتا ہے، اگر ایسی باتیں نہ سنتی تو پھر میرے دامن میں کیا رہ جاتا۔ کچھ دن تک صفدر آفس نہ آیا، میں پریشان ہو گئی، سوچا گاؤں چلا گیا ہوگا، مگر جب گاؤں وہ جاتا تو مجھے بتا کر ضرور جاتا، کہیں وہ بیمار نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں گھبرا گئی، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا تو اس کے دفتر چلی گئی۔ صفدر کا یہ اصول تھا کہ مجھے ایک خاص جگہ سے پک کیا کرتا تھا۔ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کبھی میرے دفتر مت آنا۔ وہ کہتا تھا جس لڑکی کو میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں نہیں چاہتا کہ وہ میرے دفتر والوں کے سامنے چلی جائے اور لوگ اس کے بارے میں غلط سوچیں۔
میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی سیٹ خالی تھی۔ میں اس کے کولیگ سے معلوم کیا۔ اس نے بتایا صفدر صاحب کی بیگم بیمار ہیں اور اسپتال میں داخل ہیں، اس لیے وہ چھٹی پر ہیں۔ میں نے پوچھا کس سے اسپتال میں ہیں؟ اس آدمی نے مجھ کو اسپتال کا پتہ اور روم نمبر تک بتا دیا۔ اب میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ ایک دن جو عورت صفدر کے ساتھ بازار میں شاپنگ کر رہی تھی، وہ صفدر کے بھائی کی بیوی نہیں، خود اس کی بیوی تھی۔ وہ بچہ صفدر کا تھا۔ دل پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے اپنے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا۔ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان، سورج، چاند، ستارے سب ٹوٹ کر گر پڑے ہوں۔ یہ دنیا، اس کی خوبصورتی، قرض کسی بات کا کوئی تصور میرے پاس باقی ہی نہیں رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے گھر آ کر بستر پر گر گئی۔ میں نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور بے تحاشا روتی رہی، یہاں تک کہ آنکھوں کے سارے آنسو خشک ہو گئے۔ میرا تکیہ بھیگ گیا۔ اتنے برسوں بعد آج یقین کو کس بری طرح شکست ہوئی ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکے بازی بھی ساری عمر تو نہیں ہو سکتی، ہر بات کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر خدا خود پردے فاش کر دیتا ہے اور دھوکہ دینے والوں کو معصوم لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ آج میری زندگی کی بہار لٹ گئی تھی۔ جو محل میں نے تعمیر کیے تھے وہ کتنے ناپائیدار تھے۔ میری 9 برس کی محبت بھی کوئی رنگ نہ لائی۔ میں پھر بھی صفدر سے ملنے گئی۔ مجھ کو تو ملنا ہی تھا اپنی کہانی کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے۔ آج بھی موسم بہت حسین تھا، مگر مجھ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی اس کی خوشگواری محسوس ہو رہی تھی۔ باغ میں کھڑی 1 گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے دفتر فون کیا تو اس نے کہا کہ ابھی آ رہا ہوں، اور آتے آتے بھی اس نے 1 گھنٹہ لگا دیا۔ میں تو پہلے ہی سوختہ جاں تھی، جلی بھنی کھڑی تھی، اوپر سے وہ دیر لگا رہا تھا۔ سوچا آج اس سے آخری بار لڑوں گی اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی۔ وہ آیا تو مجھ سے زیادہ پریشان، اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آتے ہی کہنے لگا کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، میری بیوی سخت بیمار ہے، موت و زیست کی کشمکش میں گرفتار ہے، تم دعا کرو کہ وہ بچ جائے ورنہ میرے دونوں بچے برباد ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ پہلی بار مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اف میرے خدایا، یہ آج کا دن کون سا روپ مجھے دکھایا ہے۔ آج یہ شخص کتنا بدلا ہوا ہے، اس کو میرا کوئی خیال نہ تھا۔ اپنے گھر کی بربادی کے خوف سے، اپنے بچوں کے دکھوں کے خیال سے وہ رو رہا تھا۔ اسے میرے کشٹ، اتنے سالوں کی تپسیا، میرے اتنے برسوں کا انتظار ذرا سا بھی ملال نہیں تھا۔ وہ اپنا دکھ رو رہا تھا اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ یہ کتنا سنگ دل اور خرگرز انسان ہے۔ اگر اسے اپنی بیوی اتنی ہی محبت ہے تو اتنے لمبے عرصے تک مجھ سے محبت کا ناٹک کیوں کیا؟ کیوں مجھے بے دردی سے اس انتظار کی آگ میں جلاتا رہا، جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا، مجھ سے ناتا جوڑا اور نہ توڑا؟ آخر یہ سب کیوں اور کس لیے؟ اگر یہ موڑ نہ آتا تو کیا یہ مجھے یوں ہی عمر بھر کے فریب اور جال میں پھنسائے رکھتا؟ یہ کتنے کڑوے کٹھن سوال تھے۔ اور وہ تھا کہ میری حالت پر نظر ڈالنے کا روادار نہ تھا، بلکہ میری جانب رحم طلب نگاہوں سے دیکھے جاتا تھا۔ جیسے میں آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا کر اس کے آنسو پوچھ لوں گی۔ وہ اتنا بھی نہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو معاف کر دو طیبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، بس یہی کہتا رہا دعا کرو دعا کرو، میری بیوی سلامت رہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر میں نے دعا تو کی، مگر پھر اس کے بعد لوٹ کر واپس اس راستے پہ قدم نہ دھرے جس پر پھولوں کی شکل میں دکھ کے کانٹے ہی کانٹے بھرے ہوئے تھے۔ اگر اس دم میری ماں کا کندھا مجھے میسر نہ آتا تو میں مر چکی ہوتی۔ خود سے اجل نہ آتی تو شاید خودکشی کر لیتی۔ کیسا شدید دکھ تھا اس وقت کا کہ لفظوں میں کبھی لکھ نہیں پاؤں گی۔ کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔